صل على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه المنزل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال عليه الصلاة والتسليم من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد اذهب آخرته بدنيا غیره او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آج کی اس مجلس میں بلکہ مجلس کے روح رواں ہم سب کے پیشوا اور مقتدا حضرت مولانا مصور خان صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ ہیں، اور علاقہ امراوتی کے ممتاز علماء کرام یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ چند باتیں بطور امانت کے گوش گزار کر دی جائے، یہ بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ میرے لیے یقیناً خجالت سے کم چیز نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکابرین جو استاذ حدیث و تفسیر اور ادب ہیں، ان کی موجودگی میں طالب علم کو اس اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا۔ بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں، چند منٹ ہمارے پاس ہے، اس لیے ذرا سکون کو برقرار رکھیے، وقت ہو گیا، وقت نہیں، اب دعا کے لیے بیٹھے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنا اور اپنی اولاد کو دینی ماحول دستیاب کروانا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہم نے وقت کے حالات کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو نہ بدلا تو قرآن کی 2 آیتیں ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں کہ کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا، ظالم کون ہوگا، مظلوم کون ہوگا۔ جس ملک میں ہم بس رہے ہیں اس ملک کا جغرافیہ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، پس منظر دیکھیں تو اس تاریخی پس منظر میں ایک طرف اسلام اور اسلامیات کی داستانیں ہیں، دوسری طرف فرنگی حکمرانوں کے ظلم و ستم ہیں، اور موجودہ زمانے میں آئینہ تاریخ یہ متعین ہوا کہ ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ تاریخ کا آئینہ کھینچا قرآن نے، اور اللہ بھائی بچوں ذرا 2 منٹ خاموش بیٹھ جاؤ۔ یہ تاریخ کا آئینہ کھینچا کہ فاتح قوم جب مفتوحین پر مسلط ہوتی ہیں، آتی ہیں، تو ان کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتی ہے، ان کے حکمرانوں کو محکوم بنا دیتی ہے۔ جو کچھ ہوا بادشاہ ظفر کے ساتھ، جن کو دفن ہونا تھا مہرولی میں، وہاں کی قبر کے موقع پر جہاں جگہ آج بھی ان کی بچی ہوئی ہے، جن کے بارے میں کہا تھا نا کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور مہرولی کی قبر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پیچھے کا حصہ تھا۔ ہم نے جانا نہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری وجہ بیان کرتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ عز و جل ان لوگوں کے حالات کبھی نہیں بدلتے جو اپنے حالات کو بدلنے کی فکر نہیں کرتے۔ اسکول کالج کے کیا حال ہیں، مسلمانوں کی تعلیمی اداروں کے کیا حال ہیں، اور یہ حال کس نے کیا؟ جو ذمہ دار ہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر،
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ آپ رپورٹیں دیکھیں، 2004 کے اندر رنگناتھ مشرا کی آل انڈیا رپورٹ بنی، 2008 کے اندر محمود الرحمان کمیشن بنا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کی رپورٹ بنی۔ ان رپورٹوں کے اندر اس کا پس منظر اکتوبر 2004، رنگناتھ مشرا کمیٹی کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ مسلمانوں کی زبوں پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ یہ ملک ہمیں جو ملا ہے اس لیے نہیں ملا ہے کہ اس کے وسائل سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ ملک اس لیے نہیں ملا ہے کہ یہاں کے سورسز سے تجارتیں ملازمتیں کی جائے، اس لیے نہیں ملا ہے کہ یہاں پر ہم اپنے مرضیات کو اور منشوں کو پورا کریں۔ اس لیے یہ ملک ملا ہے۔ یہ 100 کروڑ کی آبادی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک اس لیے ملا ہے کہ ان جہنم کی طرف جانے والوں کے لیے ان خیال کے ساتھ دوڑو، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ اتاری گئی کہ یہ دنیا اور دنیا کی جو ہے ایسی حالت تھی کہ ساری انسانیت تباہی کی طرف گامزن تھی اور چل رہی تھی اور دوڑ رہی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا اور مبعوث کر کے انسانیت کو جہنم سے بچایا۔ اب کوئی جہنم سے بچانے کے لیے آخری نبی کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں ناظم جلسہ سے معذرت کے ساتھ 2 باتیں درمیان عنوان سے ہٹ کر رہا ہوں۔ آج جو ملک کے اندر ارتداد ہے، کفر ہے، شرک ہے، چند دن پہلے حضرت مولانا سجاد نعمانی حافظہ اللہ نے ایک تجزیہ بیان کیا، ملک کا تجزیہ بیان کیا، اور طول و عرض میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ وہ مائیں اور بہنیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ مائیں اور بہنیں جن کی روحانیت اور جن کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت کے ساتھ عطا فرمائی، ایسی شریف النفس اور ایسی شریف النفس مائیں اور بہنیں کیا وجہ ہے کہ مرتد ہو رہی ہے؟ 7.5 لاکھ مائیں اور بہنیں آج ارتداد کی ڈگار پر ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہم نے تربیت کے جو اصول اور جو زاویے اور جو خطوط متعین کیے ہیں وہ قرآنی تشریحات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، وہ قرآنی اصول اور ضوابط سے اور شریعت مطہرہ کے زاویے سے ہمارے متعین کردہ خطوط تربیت وہ درست نہیں ہے۔ تربیت حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ فتح مکہ کے موقع پر کھانا کھا رہے ہیں، کئی واقعات ہیں ان کے۔ کھانا لوگ پریشان کہ یہ کالا کلوٹا بچہ، سادہ سا بچہ جس کی ناک بہ رہی ہے، سید الاولین والآخرین کے دسترخوان پر کھا رہا ہے، بلکہ آپ کے برتن میں کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ کے سامنے سے کھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا قل بیمینک ومما یلیک، بیٹے اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تربیت کے یہ انداز تھے، آج ہم نے تربیت چھوڑ دی۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی رونا رویا، ایک خاتون نے شیر پالا، اپنے بکریوں کے ساتھ رکھا، لیکن چند دن کے بعد وہ شیر حملہ آور ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ بعد میں بزرگ شود، بھیڑیے کا بچہ تو بھیڑیا ہی رہے گا، گرچہ وہ بکریوں کے ساتھ پرورش پایا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر یہ نونہالان ملت کو دین سے آراستہ کریں گے، آگے چل کر جب یہ اونچے درجات پر جائیں گے، کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، تجارت کی منڈیوں میں جائیں گے، کسی بیپار میں جائیں گے، زراعت میں جائیں گے، یہ اپنے ساتھ اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو، شریعت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، قرآن کی کیا کہتا ہے، تجارت کیسی کرنا ہے، التاجر الصدوق الامین، سچا پکا دیانتدار تجارت کرنے والا کل قیامت دن انبیاء کے ساتھ ہوگا تو کیوں ہوگا؟ یہ وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی اصلاح کی ہم فکر کریں۔ ماتم منانا
یا اپنے حوصلوں کو پست کرنا کہ اب زمانے میں کچھ نہیں ہونے والا، یا اپنے آپ پر رونا، اتنا کافی نہیں ہے۔ شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ جو نقاد زمانہ، نباز زمانہ تھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں، اور فرمایا برما والوں کو بھی کہا تھا، برما والوں سے بھی خطاب کیا گیا تھا کہ وہ برما والوں، تم اپنی تجارتوں سے، ملازمتوں سے، زراعتوں سے باہر آؤ، اللہ اور اس کے رسول سے انسانیت کو روشناس کراؤ۔ اگر تم نے اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول سے انسانیت کو روشناس نہ کرایا، برما والوں کو روشناس نہ کرایا، تمہارا یہاں رہنا محال ہو جائے گا۔ 1980 کے دہے میں یہ بات حضرت شیخ نے فرمائی، اور 2016-17 کے اندر جو حالات گزرے، اور ابھی انڈونیشیا، ملیشیا کے ساحل پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم اگر 100% نمازی نہیں، 100% تہجد گزار بن گئے، 100% اشراق چاش توابین کے پابند بن گئے، لیکن اگر تم نے وقت کے حالات کو اس کا جائزہ نہ لیا، وقت کے نشیب و فراز سے آپ مستحضر نہ رہے، آپ کو ہلاکت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مسجد کے مصلی پر ہو، امت اور ملت کے حالات زار پر ہم خبر لینے والے بنے۔ ہم اگر مدارس میں ہیں تب بھی ہم یہ بے خبر نہ ہو جائے امت مرتد ہو رہی ہے، ارتداد کے ڈکار پر ہے۔ ایسے لوگ پوسد شہر سے 17 کلومیٹر پر ایسے کئی لوگ ہیں جو نکاح کرنے کے بعد جو ہے بت خانوں میں جاتے ہیں آشیرواد لینے کے لیے۔ ایسی کئی قبریں ہیں جو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دی گئی، ایسی کئی قبریں ہیں، ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے اپنے نام، آفتاب نے اپنا نام آکاش رکھ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہو، آپ کا مذہب اگر کوئی چھوڑے تو وہ گھر واپسی ہے، اور آپ کے مذہب میں کوئی داخل ہو تو یہ کوئی اور جہاد ہے۔ یہ نام یہ نہیں چلے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک کا آئین سب کے لیے برابر ہے۔ اس ملک کے اندر ہم جو آئے ہیں اور رہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کی شریعت مطہرہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت پر اولین درجے آپ توجہ دیں، اور بیک وقت فرماتے ہیں شیخ، ایک وقت کھانا کم کھاؤ مت کھاؤ۔ ناظم صاحب بات پوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ کھانا کم کھاؤ مت کھاؤ، لیکن اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دو۔ کیا تعلیم دو؟ اعلیٰ تعلیم کا مطلب مولانا عمر صاحب پالن پوری نے سمجھایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ تعلیم کا مطلب مریخ، زحل، عطارد، شمس و قمر پر کمن ڈالنا نہیں ہے، شمس و قمر پر کمن ڈالنا نہیں ہے کہ چاند تک ہم پہنچ گئے، زمین کی تہ تک ریسرچ پہنچ گئی، مریخ کے خطوط ہم نے طے کر لیے، سورج کی شعاؤں کو ہم نے قید کر لیا۔ فرماتے ہیں ترقی تو یہ ہے کہ تم ان چاند، سورج، شمس و قمر کو پیدا کرنے والے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ اس لیے جو اللہ کو پہچان لے گا وہ انسانیت سے کبھی ڈرے گا نہیں۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ابھی ایمان میں، ہم سے پیش رہو۔ ہمارے رفیق درس حضرت مولانا مفتی انعام اللہ خان صاحب حفظہ اللہ نے بہت قیمتی باتیں عرض کی، بطور ضمیمے کے یہ چند باتیں میں نے حضرت ناظم صاحب کے حکم سے عرض کی، کمی کوتاہی تقصیرات ہو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔